وہ اولیکس اور کٹلو کاٹ کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کمی کس کی ہے؟ ہماری ہے، ہم سب کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھو۔ اللہ ہم سے سوال کرے گا، تمہاری جوان شرم میں لگ گئے، سٹے میں لگ گئے، اولیکس میں لگ گئے، ٹٹلو بازی میں لگ گئے، دوسرے کے گھروں کو اجاڑ کر اپنے گھروں کو آباد کرنے والے بن گئے۔ یاد رکھنا جو قوم ایسے کرنے لگ گئی ان کا خود کا گھر بھی اس کے پاس نہیں رہے گا۔ کسی سود خور کے پاس اس کا گھر رہا ہے، اس کی زمین دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا زال الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب، جس قوم میں زنا اور سود یہ چیز داخل ہو گئی، جس بستی میں آ گئی، جس گھر میں آ گئی، جس قوم کے اندر پیدا ہو گئی، اس قوم نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو بنا لیا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں عذاب آسمان سے پتھر برسے گا، آپس میں قوم اڑ جائے گی، آپس میں عنوان میں پھنس جائے گی، آپس میں ایک دوسرے کی دشمن بن جائے گی، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہ نہیں رہے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ آج ایک آدمی بے چین ہے، پریشان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کرتے ہیں کہ جتنی بھی نشاور چیز ہے، ہم سوچتے ہیں کہ شراب کیا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، سٹا، چوسر، شطرنج یہ سارے شیطانی عمل ہے، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو سب بچیں گے انشاءاللہ؟ خود ہی بچیں گے یا قوم کو بھی دلدل سے نکالنے کی فکر کریں گے؟ سب انشاءاللہ اپنے قوم کے ہر فرد کو اس سے نکالنے کی فکر کریں گے۔ ہمارا جمع ہونے کا آج جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اتنی بڑی جماعت، اتنا بڑا طبقہ یہ فکر لے کر جب اٹھے گا، مکہ سے اللہ کے نبی کے پاس سے 6 آدمی سن 11 نبوی میں اسلام قبول کر کے مدینہ میں گئے، انہوں نے چرچا کیا۔ جب آپ ہجرت کر کے گئے تو 6 آدمیوں نے اللہ کے نبی کے جانے سے پہلے مدینہ میں بہت بڑی اسلام کی جماعت تیار کی۔ آج اتنی بڑی جماعت یہ کھڑی ہوگی، انشاءاللہ برائیوں کا دفاع ہوگا اور برائیوں کا ازالہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم ان سب سے بچیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی کہ زنا اور سود ان سے اجتناب کریں، اگر نہیں بچیں گے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر حلال ہو جائے گا، کبھی بھی کسی شکل میں